اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يومي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يومي هذا وفي كل عام. شہدائے ملت جعفریہ، حضرین مجلس مرحومین، اس مرکز علمیہ دے بانیان اور معاونین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے، لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں، بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلاحی ساڈے نال شامل ہن، لیکن زندگی مولت نہ دیتی، قبریں جو ستن. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، آمینین مجلس تے مرحومین، بالاخص زین الاتقیاء استاد العلماء علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب، انہاں دے خانوادہ دے تمام مرحومین، آغا حسن علی شاہ صاحب، انہاں دے خانوادہ دے تمام مرحومین، اور بالاخص برادر مرحوم سید احمد رضا نقوی دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم بث ثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین، لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات، بحق محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما سید احمد رضا ابن سید علی رضا نقوی، بحق محمد وعلی بیتہ الطیبین. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا. اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا مذنبا فتجاوز عن سیئاتہ واشرہ مع النبی والآئمۃ الطیبین وارحمہ یا ارحم الراحمین واخلف علی اہلہ فی الغابرین بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. صلوات. برادران ایمانی، احباب بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، سب تو پہلے میں اس دکھ بھری گھڑی دے لمحہ تے استاد العلماء دے تمام خانوادہ، مرحوم مغفور سید حسن علی شاہ صاحب قبلہ دے تمام خانوادہ، اور بالاخص قبلہ وقابہ سید محمد تقی شاہ صاحب قبلہ، سید علی رضا شاہ صاحب نقوی، اور انہاں تمام برادران، بزرگان
اور برادر علی رضا دے خانوادہ متعلقین دوست احباب اساتذہ دی خدمت ہدیہ تعزیت پیش کردہ خداوند عالم مرحوم دے درجات بلند فرمائے اور ظاہر ہے ایسے مواقع تے بہترین واز جو کہ امیر المومنین کو لجدہ کسی شخص نے پوچھے مولا واز فرماؤ کوفہ دے قبرستان اچ کسی قبر دی تیاری نو دے رہے کسی عرض کی تے مولا واز فرماؤ سرکار امیر المومنین نے جنازہ دی طرف اشارہ کر کے فرمائے اس تو بڑا بھی کوئی واعظ ہے یا موت تو بڑا بھی کوئی واعظ ہے اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو ساڑھے تو اے جدا ہون والا ساڑھے واسطے سب تو بڑا واعظ بھی ہے اور اس دی موت ساڑھے واسطے واعظ و نصیحت بھی ہے۔ میں کوشش کردہ جتنی دامن وقت گنجائش ہے چونکہ گفتگو دے حوالے نال دو چیزاں میرے پیش نظر ہیں۔ ایک برادر مرحوم دی طویل عرصہ دی بیماری کہ سفر حج تے گزشتہ سال تقریباً ہر مجلس ہر محفل میدان عرفات منی مزدلفہ طواف کعبہ تمام احباب متعلقین بار بار مرحوم واسطے صحت واسطے دعا دی التماس بھی کردے رہے اور خود بھی دعائیں شریک رہے تو خداوند عالم نے خود بیماری تے کتنا اجر رکھا خود کریم اللہ نے اور میں اتنا عرض کردہ خود اندازہ لگاؤ کہ علماء و بزرگان اور مکتب اہل بیت دے علمی شخصیات نو اللہ نے کیسے کیسے شرف عطا فرمائن۔ میں اجدی اپنی ہون عمالی میری گفتگو تقریباً 70-80% شہید ثانی دی کتاب مسکن الفؤاد چوں ماخوذ ہے جس دے مقدمہ خود قبلہ نے تعریف فرمائے کہ جدہ جوان بیٹا دنیا تو چلے گئے جس کا نام ہے محمد پتر دی تدفین دے بعد آدھن میں تنہائی جبے کے سوچے کوئی کم کران جڑا میرے پتر دی بخشش دا ذریعہ بنے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں بڑا عرصہ سوچتا رہے اپنے اس پتر واسطے کیا کرا ایک دکھ بھرا جملہ تعریف فرمایا نے آدھن میں تنہائی جبے کے سوچے صرف تیرا محمد تا نہیں ٹورا لوگاں دے پتر بھی ٹرسن کوئی ایسا کم کر جا جڑا دکھی سجنہ دے دل واسطے مرہم بن جائے۔ اور پھر قبلہ نے ایک کتاب تعریف فرمائی مسکن الفؤاد فی فقد الاحبت اللہم صلی علی محمد اور آغا بزرگ تیرانی نے اپنی کتاب الذریعہ کم از کم 14 ایسیاں کتاباں دا ذکر کیتے 14 کتاباں کوئی تسکین الفؤاد تسلیت الحزین مسکن الفؤاد تسلیت المجالس کہ جس سے اہل بیت اطہار دے فرامین اور آیات قرآنی نو اکٹھا کیتا ہے تاکہ دکھی دلہ واسطے مرہم بن جائے۔ اسی جو میں چند جملے جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا معصوم کو لو جدہ پوچھا گئے مولا دکھ بیماری تکلیف اس حد تک ثواب العامال روایت موجود ہے بہار روایت موجود ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآلہ من صبر علی مصیبت زادہ اللہ الى عزہی زادہ اللہ الى عزہی وادخلہ الجنہ فرمایا جیڑا بندہ قیامت علی مصیبت صبر کرے اللہ اس نو عزت عطا کر کے جنت جیسی نعمت عطا کر دے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یونج روایت نقل کی تھی ہے توڑا اور میرا 8واں آقا فرمائیں دین من بولے یا من شیعتنا بے بلائن فصبرا. اگر ساڑھے کسی شیعت کوئی امتحان آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، اعزہ و اقربادی موت آ جائے، کوئی بدنی تکلیف، کوئی مصیبت و امتحان آ جائے، لیکن صبر نال بسر چکرے، کتب اللہ لہو مثل اجر الف شہیدن. فرمایا کریم اللہ صبر کرن والے دے نام اعمال 1000 شہید دا اجر عطا فرمائے. 1000 شہید دا اجر. ایک ایسا شخص جڑا آمن والے دکھ اور مصیبت تے صبر کر جائے اور یقیناً اولاد دی موت، ماں باپ دی موت، سجنہ دی موت اور ساڑھے نال محفل اور نشستیں موجود رہن والے افراد، لیکن موت تو پہلے بیماری نے ایک ایسا ذریعہ فرمایا. القافی اج روایت موجود ہے، فرمایا ساہر لیلت من مرض افضل من عبادت سنا. توڑا میرا چھٹا آقا فرمائے بیماری دی شدت دی وجہ تو ایک رات جاگ کے بسر کرنا خالق دے نزدیک 1 سال دی عبادت تو افضل ہے. ایسا شخص حتیٰ کہ فرمایا اگر کروٹ تبدیل کر رہے، تکلیف محسوس کر رہے، اور خود سید الانبیاء دی حدیث ہے، دعوات موجود ہے، بہورج موجود ہے، فرمایا یا علی انین المریض تسبیحن. فرمایا مریض دی آہا اللہ دے دربارج تسبیح دا مقام رکھ دی ہے. مومن تکلیف اور بیماری نال جدا آہا بھر دے، آہا کر دے دربار توحید، فرمایا تسبیح خدا دے برابر، اور فرمایا وَسِيَاهُ تَحْلِيلٌ. اور اگر درد اور بیماری دی شدت اتنی ہو جائے جو چیخ نکل جائے، فرمایا اس چیخ و پکار اور درد دی شدت دی وجہ تو کراہ نہیں رہا، بلکہ ایویں ہے جی میں تحلیل خدا کر رہا ہو. لا الہ الا اللہ تحلیل دا ثواب خداوند عالم اس بندے دے نام اعمال درج کر دے. فرمایا وَنَوْمُهُ عَلَى الْفِرَاشِ عِبَادَةٌ. بندے مومن دا حالت مرض بستر بیماری تے سمنا نگاہ توحید چ عبادت ہے. شکایت نہیں کر رہا، صبر نال نبھا رہے، شکایت نہیں کر رہا، حتیٰ کہ اس حد تک فرمایا اگر شدت درد اور تکلیف ہے اور کروٹ تبدیل کر دے، لیکن اسی دوران حمد خدا کر دے، مالک میں جو عبد ہاں جیڑے حولے چ رکھ میں راضی ہاں. معصوم نے فرمایا اس حمد خدا دے بعد کروٹ بعد چ مکمل ہوندی نام اعمال گناہوں تو پہلے پاک ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد. حتیٰ کہ سید الانبیاء کو ایک شخص ہے اکھان دی بینائی زائل ہو چکی ہے، فریقین دے آن روایت موجود ہے. میرے آقا دی خدمت عرض کر دے مولا دعا کرو معذور بینائی چلی گئی، لوگاں دا محتاج ہاں اتنا ہو جاواں جو لوگاں دی محتاجی ختم ہو جائے. سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا میں دعا کرداں مگر ایک فیصلہ تو کر، اکھی چاہیدیاں یا جنت؟ اللہ کیا مراد ہے؟ فرمایا اس نور بصارت تے ظاہر ہون تے صبر چا کر، میں نبی وعدہ کردہ اللہ اس دے بدلے جنت جیسی نعمت عطا فرمائے. اس واسطے معصوم فرمائے دین لو یعلم المؤمن ما له فی المصائب من الآخر، فرمایا من العاجر، فرمایا اگر مومن کو پتہ چل جائے، معصوم فرما رہے ہیں اگر مومن کو پتہ چل جائے ما له فی المصائب من العاجر کہ اللہ نے نہ دکھاں مصیبتاں اور امتحانات مومن واسطے عاجر کتنا رکھے. میرے آقا فرمانے لتمنا ان یقرض بالمقارید، مومن دی حسرت پیدا ہو جائے بے شک میرا بدن کینچیاں نال کٹ دیتا جائے تاکہ اس آخرت دے آجر دا حقدار بن جائے.
محترم سامعین، ساڑھے اس برادر عزیز اور برادر مرحوم نے کم و بیش 2 سال یا اس تو بھی زیادہ عرصہ اتنی تکلیف، اتنے درد اور اتنے کرب بسر کیتے، اور معصوم کو لو پوچھا گئے مولا بسا اوقات انج بھی ہوندے انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، بظاہر دی زندگی اتنے گناہ بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن لمبیاں بیماریاں اور ناگفتہ بے حالات اور عرصے طویل بیماری بسر کر ویندے۔ اتھے میرے آقا نے فرمایا ان فی الجنت لمنزلہ لا یبلغھا العبد الا ببلاء فی جسد، فرمایا مالک اس تو جنت کوئی ایسا مقام عطا کرنا چاہتا ہے کہ اپنی عبادت دی وجہ تو اس تک پہنچ نہ سکتا، اللہ اس بلند مقام تک پہنچاون واسطے مومن نو بیماری دے دے تاکہ آخرت دا اجر عطا کرے۔ محترم سامعین، میں بہت ساری تفصیلات اور روایات چھوڑ کے فقط ایک پیغام ساڑھے سرگودہ دے قریب ہے، جانن موٹر وے تے سفر کرن والے لوگ جان دیں، سالم انٹرچینج دے قریب ایک سید نظر حسین شاہ اسی بستی سالم دے ہن انتہائی نیک متقی پرہیزگار بزرگان دے نالونا وقت بسر کیتا۔ آخری ایام سکن کینسر، جلدی کینسر ہو گئی، حالت اے بن گئی کہ بدن دا گوشت ہڈیاں تو جدا ہو ویندائی، جتھے ہاتھ لاویں نہ ہڈیاں اور گوشت جدا، لوگ آندے ہیں افسوس کر دے ہیں، دکھ دا اظہار کر دے ہیں، مگر وہ سیدادہ انتہائی مطمئن آخری 2-4 مہینے گوشت ہڈیاں تو جدا ہو رہے، مگر شکایت نہیں، مایوسی دا اظہار نہیں، ہمیشہ اطمینان۔ لوگ پوچھتے ہیں قبلہ بڑا دکھ ہوندے تھوڑی یہ حالت دیکھ کے کہ تھوڑے بدن دا گوشت ہڈیاں تو جدا ہو رہے، وہ فرمیندے ہیں نہیں تو کچھ نہیں، ایک مدت دا امتحان ہے، آخر مقویسی، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے آخر مقویسی، چاہے جتنی بھی زندگی پاوا، لیکن اگلا جملہ فرمیندے اتنے دکھ دے بدلے اگر او دی ذات راضی ہو جائے ایک گھاٹے والا سودا نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا اللہ، یا یا اللہ، بسم اللہ جال اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جو فرمائیے جناب نے فرمائیے اگر اللہم صلی علی محمد، فرمینے ہیں اگر اس امتحان دے بدلے وہ دی ذات راضی ہو جائے، عذاب جہنم معاف ہو جائے، ایک کوئی گھاٹے والا سودا نہیں۔ میرے محترم سامعین، تکلیف، بیماری، دکھ، اور پھر معصوم نے ارشاد فرمایا جدہ انسان دنیا تو ٹر دے، میرے آقا چھٹے امام دا فرمان ہے، ثواب الاعمال روایت موجود ہے، فرمایا من الہم الاسترجاء عند المصیبہ وجبت لہ الجنہ، جدہ مومن تے مصیبت آئے اور کلمہ استرجاء مطمئن ہو کے پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، صبر دے بدلے اللہ مومن تے جنت واجب کر چھڑے کہ میرے بندے نے میرے امتحان تے شکایت نہیں، عبد ہوان دی حیثیت صبر نال گزاری ہے۔ اور پھر معصوم نے فرمایا ما من مومن یصاب بمصیبت فی الدنیا ویسترجع عند مصیبت حین تفجعہ المصیبہ الا غفر اللہ لہ ما مضی من ذنوبہ، فرمایا جدہ کسی بندہ مومن تے کوئی امتحان آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے، مگر اس مالک دی تقسیم تے راضی رہ جائے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ معانی اور معرفت دے نال ادا کر رہے، فرمایا کریم اللہ اس دے تمام گزشتہ گناہ معاف کر چھوڑے، کریم اللہ اس دے گناہ معاف کر چھوڑیں دے کہ میرے بندے نے اس امتحان تے شکایت نہیں کی تھی بلکہ صبر نال وقت گزار چھوڑے۔
انتہائی محترم و معزز سامعین، معصوم نے قدم قدم تے اور ایسی روایات اور ایسے واقعات موجود ہیں جڑے دکھی دلاں واسطے مرہم دا ذریعہ، معصوم دا پیغام فقط ایک محدود وقت واسطے نہیں، اس طرح قرآن دا پیغام قیامت تک واسطے ہے، اسے واسطے آل محمد دا فرمان بھی قیامت تک واسطے حکم یار آل محمد بیان فرمائے، جیڑے زمانے دا جیڑا دکھی مومن و صبر والے معیار تے پورا اتردہ نظر آئے، کریم اللہ نے اس نال اس آجر دا وعدہ فرمایا۔ حتیٰ کہ معصوم نے روایات موجود ہے توڑے اور میرے آقا فرما رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام ایک دفعہ بلندر صلوات تلاوت فرماؤ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان فی الجنت شجرۃ یقال لها شجرۃ البلوى، میرے آقا فرماتے ہیں بروز محشر ایک درخت اور اس درخت دا نام ہی شجرۃ البلوى، میرے آقا فرما رہے ہیں یؤتی بأہل البلاء یوم القیامہ، فرمایا ایسے لوگانوں قیامت علیہ دہاڑے اس درخت لے اکٹھا کیتا ویسی، فلا یرفع لهم دیوان ولا ينصب لهم میزان، فرمایا انہاں نے واسطے کوئی حساب کتاب نہ ہو سی، کوئی میزان عمل نہ ہو سی، بلکہ ذات توحید دا حکم ہو سی، انہاں لوگانوں بغیر حساب کتاب جنت داخل کیتا جائے۔ معصوم کو لو پوچھا گئے مولا اس تے کوئی قرآن دی آیت بھی گواہ ہے؟ فرمایا ہاں، خالق فرمائے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اے او صبر کرن والے ہن جنہاں نو اللہ اس صبر دا اجر بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمائے وہ لوگ ہیں جنہوں اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے سی۔ حتیٰ کہ میرے معصوم امام نے ارشاد فرمائے، اور کتنی روایات معصومین دیا موجود ہیں، فرمایا من اسکلا سلاستن، فرمایا جس دیا ترائے اولاداں دنیا تو چلیاں جامن، فاحتسبہم علی اللہ عز و جل وجبت لہ الجنہ، فرمایا اگر اس اولاد دی موت تے صبر کر جائے اللہ جنت واجب کر جائے۔ حتیٰ کہ پھر معصوم نے ارشاد فرمایا من دفنا اثنین فصبر علیہما، جس انسان نے اپنی زندگی جا اپنی دو اولاداں اپنے ہتھاں نال دفن کیتی ہوئیں اور صبر کر جائے واجبت لہ الجنہ، اللہ جنت واجب کر چھوڑیں دے۔ اور پھر معصوم نے اسی حدیثی فرمایا ومن دفنا واحداً، جیڑا شخص اپنی زندگی جا اپنی ایک اولاد اپنے ہتھاں نال دفن چا کرے وجبت لہ الجنہ، اللہ جنت واجب کر چھوڑے۔ فرمایا اس ماں باپ محبت کرن والے اس دکھ دی گھڑی تے صبر دا آجر اللہ نے جنت مقرر فرمایا۔ اور میرے محترم سامعین، معصوم نے اس حد تک فرمایا، سید الانبیاء دی حدیث ہے، مسکن الفواد شہید ثانی نے تعریر فرمائی، رأیت رجلا من امتی قد خف میزانہ فجاء افراتہ فتثقلوا میزانہ، فرمایا میں ایسے شخص نو دیکھ رہا جڑا بروز معاشر جدا آسی میزان عمل تے اودیاں نیکیاں کھٹ پوسین، گناہ زیادہ ہوسین، فرمایا جدا اس عالم وچ کھڑا ہو سی اللہ اس دی اس اولاد نو بھیجے سی جڑے باپ دی زندگی فوت ہو گئے ہن، فرمایا اور انہاں دے صبر دا اجر اللہ جدا میزان عمل وچ رکھسی، اس انسان دا مقدر خالق جنت بنا چھوڑے۔ اپنی اولاد دی موت تے صبر آسان نہیں، اپنے ہتھاں نال اولاد نو دفن کرنا۔ قبلہ تشریف فرمائے، خدا صحت اور طول عمر عطا فرمائے۔ میں بارہا قبلہ تقی شاہ صاحب دی زبان تو یہ جملے سنیں، فرمائے دیں کربلا دکھیاں واسطے مرہم، بلکہ قبلہ نے لئیے دی ایک مجلس فرمایا ہی،
میں تا حیران ہاں او لوگ اپنی اولاد دے دکھ کیویں برداشت کر ویندے جنہاں کول کربلا نہیں معصوم دی سیرت معصوم دا کردار آل محمد دی زندگی سیر ہے اتنی کثیر روایات باقاعدہ کتب تحریر کیتیاں گئیاں لیکن میں فقط 3 روایات جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا جڑیاں کہ یقیناً ساڑے واسطے اور دکھی دلہ واسطے اطمینان اور تسلی دا باعث ایک جناب سید الانبیاء دا خط جڑا میرے آقا نے اپنے صحابی جناب معاذ نو تعریف فرمائی دوسری امیر المومنین دی تعزیت جڑی امیر المومنین نے جناب اشعث نو پتر دی موت تے فرمائی اور تیسرا جناب ابو ذر دے او جملے جڑے علی دے سچے اور سچے شیعہ نے اپنے جوان پتر دی قبر تے ہاتھ رکھ کے فرمائے سید الانبیاء دے صحابی ہیں جناب معاذ جوان پتر دنیا تو ٹرے ہوگا کہ دسے مولا معاذ مسجد نہیں آندے معاذ دوستاں چ نہیں بیٹھتے معاذ محفلاں چھوڑ گئے معاذ ہر وقت اپنے پتر دے دکھ جو روندے ہوئے نظر آندے سید الانبیاء نے کاغذ قلم دوات منگا کے حسنین دے نانے نے خط لکھے من محمد رسول اللہ الى معاذ میں اللہ دا رسول محمد اپنے صحابی معاذ دو خط پہ لکھدا سلام علیک فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہوا سب تو پہلے میں اس خالق دی حمد بیان کرے نا جن دے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اما بعد اعظم اللہ لقل عجر میں نبی دعا پہ کردہ اللہ اس دکھ دی گھڑی تینو اجر عظیم عطا فرمائے وَأَلْحَمَقَ الصَّبْرَ میں آکھ سکتا مبالغہ نہیں اگر میں آکھا جو اگر ذہن اے رکھا جائے جو ساڑھے برادر سید علی رضا شاہ صاحب دی طرف خط زہرا دا بابا تحریر فرما رہے جو احمد رضا دی موت دے وقت کی بسر کر دے فرمایا میں دعا پہ مغدا اللہ تینو اجر عظیم عطا فرمائے وَأَلْحَمَقَ الصَّبْرَ میں نبی صابران دا سلطان دعا پہ مغدا معاذ اللہ تینو پتر دی موت تے صبر عطا فرمائے وَرَزَقَنَا وَإِيَّاقَ الشُّكْرِ میں نبی دعا پہ منگدا اللہ آسانوں اور تے معاذ نو ہر حال وچ اپنے مالک دا شکر ادا کرن دی توفیق اور پھر سید الانبیاء نے تعریف فرمایا معاذ ان انفسنا واہلینا واموالنا واولادنا من مواہب اللہ الحنیہ واواریہ المستودعہ فرمایا معاذ اے جان اے مال اے اولاد اے اہل و عیال کچھ بھی ساڈا اپنا نہیں اے اس دیاں عطا کردہ نعمتاں اے نفس اے جان اے مال اے اولاد فرمایا ساڑا کچھ بھی اپنا نہیں فرمایا ہکتے اس خالق دی عطا کر دیا نعمتاں اور دوسرا فرمایا ایک عارضی وقت واسطے او دیا دیتی ہوئیاں امانتاں اللہ اکبر حتیٰ کہ اپنی جان مال اولاد اہل و عیال اس دیا نعمتاں اور ایک محدود وقت واسطے دی دیتی ہوئی امانت یمتع بہا الى اجل معلوم جنو عطا چکرے صحت جان مال اولاد قبیلہ ایک معلوم مدت واسطے انہا تو فائدہ اٹھیں دے ویقبض لوقت معدود جدا و امانت دی مدت پوری ہو جائے وہ اپنی امانت واپس لے لیں دے ہاں جدہ تک ہوئے اس تو فائدہ اٹھائے دے
جدوں مدت محدود پوری ہو جائے فرمایا اس نعمت نو واپس لے لیندے ثم افترض علینا شکر اذا آتانا ساڑے ذمہ دو ذمہ داریاں لائیاں جدہ میں نعمت عطا کرا تا شکر ادا کر والصبر اذا ابتلانا جدہ میں مالک نعمت واپس لے لیں تے آزمائش لما تا صبر نال نبھا وقد قان ابنک من مواہب اللہ الحدیہ وعواریہ المستودع فرمایا معاذ تیرا پتر بھی اللہ دی نعمت بھی ہا ایک محدود وقت واسطے دی دتی ہوئی امانت بھی ہا متعق اللہ بہی فی غبطت و سرور او دی جتنی زندگی ہے تیرے پتر دی 15 20 25 30 سال تے خوشی تے سرور نال اللہ دی اس نعمت تو فائدہ حاصل کیتا وقبلہ منک لأجر کثیر جدہ اس دتی ہوئی امانت دی مدت پوری ہو گئی امانت واپس لئیے ستینو آجر دا حقدار بنا چھوڑے اپنی مدت معدود اور مدت معلوم دے بعد اپنی دتی ہوئی امانت واپس لے کے فرمایا تینو اجر کثیر دا حقدار بنا چھوڑے میرے آقا فرمانے وَإِن صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ فَلَا يَجْمَعَنَّ عَلَيْكَ مُصِیبَتَيْن اگر اس امتحان تے صبر چا کر اللہ تیرے تے 2 مصیبتاں اکٹھیاں نہ کرے اگر صبر چا کر تیرے تے 2 مصیبتاں ایک بیٹے دی موت اور ایک اگر صبر نہ کریں تو آخرت دا عجر ضائع کر باسیں اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں فلو قدمت علی ثواب مصیبت کا علمت ان المصیبت قد کثرت فی جنب اللہ فرمایا اگر اس مصیبت سے تو صبر کریں تو جان لے کہ اللہ وہ امتحان دے چکے بسم اللہ ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھو سارے حضرات اور فرمایا اگر اس امتحان اور اس امانت دی واپسی تے صبر چا کر میں نبی تیرے نال وعدہ کرے نا اللہ تینو آخرت دی کامیابی اور اجر عطا فرمائے محترم سامعین سید الانبیاء دا خط فقط معاذ دی طرف نہیں ہر اس ضعیف باپ واسطے ہے جن دے کندھیاں تے جوان بیٹے دا جنازہ ہو ہر اس ضعیف باپ واسطے ہے جیڑا اپنے بیٹے نو خبریں اتار رہا ہوئے اور دوسرا جملہ میرے آقا امیر المومنین نے ناجر بلاغج فرمایا یا اشعث جدا اشعث ابن قیس دے پتر تے تعدیت فرمایا ان تحزن علی ابن کا فقد استحقت ذالک فرمایا اگر اپنے پتر دے دکھ تے غمگین ہوئے نا تا حق بن دے اولاد دنیا تو ٹرے تا انسان دے دل غمگین ہوندے ذالک من کر رحم یہ تا ایک سلسلہ ہے محبت ہے ایتا جگر دا ورم ہے وَإِن تَصْبِرْ فَفِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ مُصِیبَةٍ خَلَفٌ لیکن اے اشیاء اگر صبر چا کر تو میں علی تینو پیغام پہ دینا اللہ نے اس تے تیرے واسطے صبر مقرر فرمایا اور آجر مقرر فرمایا یا اشعث ان صبرتا جرا علیک القدر وانت معجور اگر فرمایا صبر چا کر قدرت دا حکم تقدیر دا حکم تا جاری ہو گیا تیرا پتر دنیا تو ٹر گیا فرمایا اگر صبر کرتا آجر دا حقدار بن سے وان جزئتا جرا علیک القدر وانت معذور لیکن اگر صبر دا دامن چھوڑ باسے پتر بھی چلا گیا آجر تو بھی محروم ہو اور پھر میرے آقا نے جڑا آخری جملہ ارشاد فرمایا جڑا ہر باپ واسطے ایک پیغام ہے فرمایا سرکا وہو بلاء وفتنۃ وحزنک وہو ثواب ورحمت فرمایا 2 صورتاں ہم تیرے پتر دیاں جدا زندہ ہا تا خوشی دا سبب ہا جدا دنیا تو ٹر گئے تا حزن و غم دا سبب ہے لیکن فرمایا جدا خوشی ہا ادا امتحان ہا بیٹھا جدا زندگی تیرے واسطے خوشی دا ذریعہ ہا تو امتحان ہا فتنہ ہا آزمائش ہا ہو سکتا ہے پتر کامیاب نہ ہوندا اطاعت ہو سکتا ہے تیری طرف اس دے حق ادا نہ ہوندے یا تربیت فرمایا جدا خوشی دا ذریعہ ہا تو امتحان ہا لیکن آج ہے دکھ مگر اجر اور کامیابی دا ذریعہ
اور میرے محترم سامعین، تیسرا جملہ جناب ابو ذر نے اپنے جوان پتر دی خبر تے اور ایک بہترین پیغام علی دے منن والے واسطے میرے آقا فرما رہے ہیں، جناب ابو ذر اپنے پتر ذر دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے دیں، رحمک اللہ یا ذر، اے میرا بیٹا ذر، اللہ تیرے تے اپنی رحمتہ نازل فرمائے، واللہ ان کنت بی لبرن ولقد قبضت و انی ان قراض قبضت و ان قراضن، فرمایا تو جتنے تائیں میرے کول ہیں موجود ہیں، اللہ نے خوشی عطا فرمائی، فرمایا ہوں خالق تینو واپس لے رہے، میں اللہ دے اس فیصلے تے راضی ہوں، وَإِنِّي عَنْ قَرَاضٍ، یادہ تو میرے کلو چلا گئے میں راضی ہاں۔ اور اگلا جملہ جناب ابو ذر فرما رہے ہیں، وَاللَّهِ مَا بِي فَقْدُكَ وَلَا عَلَيَّ مِنْ غَضَاضَةٍ وَمَا لِي إِلَىٰ أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ مِنْ حَاجَةٍ، میرا پتر تیرے دنیا تو ٹر ونجر دے بعد میں ابو ذر نہ کہیں دا محتاج، نہ میں ابو ذر نہ کہیں تو امید، میں نو اگر امید ہے تو فقط اپنے اللہ کلو امید ہے، جس تیرے جا پتر عطا کیتا ہا تا نعمت ہائی، اور جدہ چاہے میرے کلو امانت واپس لے لی۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا حَوْلُ الْمُطَّلَعِ لَسَرَّنِي أَنْ أَكُونَ مَكَانَكَ، اللہ اکبر۔ ایک جملہ فرما رہے ہیں، اگر میں باپ دی محبت پوچھے نا، اگر قبر اور دربار توحید دی پیشی دے خوف نہ ہوندے، میں ابو ذر چاندہ ہم تیری جگہ تے میں ہوا ہاں، یہ تھے آج قبرے چو تو ستے ہیں، تیری جگہ تے تیرا باپ ابو ذر ہوندے، اور ذرا اندازہ لگاونا کتنی فکر ہے پتر دی آخرت دی، اللہ اکبر۔ واللہ ما بقیت لک بل بقیت علیک، کتنا بڑا پیغام انہا دو جملے جناب ابو ذر دا، واللہ ما بقیت لک بل بقیت علیک، فرمایا میرا بیٹا ذر، میں تیری موت تے نہیں رو رہا، میں نے تیری آخرت دی فکر پئی روئیں دی، اللہ اکبر۔ ذر بیٹا میں تیری موت میں نے نہیں پئی روئیں دی، میں تیرا باپ روندہ بیٹھا، فشار قبر، سوال و جواب، تیری آخرت دی فکر، میزان عمل، اور پھر فرمانے جناب ابو ذر جڑا اگلا جملہ فرمایا فلیت شیری ما قلت و ما قیل لک، ہائے میں نے قبر تے کھلوتے ہیں پتہ لگے ہاں ملائکہ تیرے گلو پوچھیا کیا ہے تے جواب کیا دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیت شیری، ہائے کاش میں نے پتہ لگے ہاں ملائکہ تیرے کو سوال کیا کیتے تے انہاں سوالان دا جواب کیا دیتے، اور پھر ایک ہاتھ پتر دی قبر تے رکھ کے جناب ابو ذر مالک دی بارگاہ ہاتھ دعا دا دوسرا بلند کر کے فرما رہے ہیں، اللہم انی وہبتو مفترضت علیہ من حقی فہب لہو مفترضت علیہ من حقک، میرے اللہ کچھ میرے حق ہن میرے ذر دی گردن تے باپ دی حیثیت، کچھ تیرے حق ہن میرے ذر دی گردن تے خالق دی حیثیت، میرا کریم اللہ یقیناً سارے حق ادا نہ کر سکے ہو سی، لیکن میں باپ ہاں، میں دعا پہ منگدا میرے ذر دی گردن تے جیڑے میرے حق ہن میں باپ ہو کے معاف کر رہے ہیں، میرے ذر دی گردن تے جیڑے میں باپ دے حق ہن میں ابو ذر معاف کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ فرمایا فہب لہو مفترضت علیہ من حقک، تیری تا حق ادا نہ کر رہے ہو سی، میں باپ ہو کے معاف کر رہا تو تا کریم رب ہیں، تو تا ماں تو 70 گنا، تو تمام باپ تو 70 گنا زیادہ پیار کرن والا، میں باپ ہو کے دعا پہ کردہ ہوں، میرے اللہ میرے ذر دے گناہ معاف چکر،
اور اگلا جملہ فرمایا فَأَنْتَ حَقُّ بِالْجُودِ مِنِّي وَالْكَرَمِ، میرے اللہ تو میرے تو زیادہ کرم کرن والی ذات ہے، میں باپ ہاں تو کریم خالق ہے، جڑا 80-90 سال دی عمر تک اپنے بندے دا انتظار کریں دے، جہنم دی اگ تو بچ پوے ہاں، ساری زندگی نافرمانی اور گناہ کرن والا جدا آخری حال چی کروٹ تبدیل کر دیں آکھے یا رب، روایت جادہ 10 دفعہ آواز آندھی ہے لبیک یا عبدی، جی ہو میرا بندہ، جی ہو میرا بندہ، جی ہو میرا بندہ، اور اس واسطے فرمایا زیادہ نہیں کر سکتا، اتنا رو پو تیری آنکھاں دیا پلکاں تر ہو جامیں، اتنا آنکھ مالے گناہ معاف چا کر، میں مجرم ہاں جرم کر بیٹھا، تو معاف نہ کرے تا کون کرے؟ معصوم نے فرمایا ذات توحید دی آواز آندھی ہے میرے ملائکہ گواہ رانا، میں فقط معاف نہیں کیتا، میرے گناہوں نے نیکیاں تبدیل کر۔ بس آخری روایت اور ایک پیغام، حسن بصری اپنے شاگردانوں درس بیٹھے دین اور آدھے بیٹھے دنیا جیسا گھر، انسان جیسا خواہشات دا غلام، شیطان جیسا دشمن، تعجب نہیں اس دنیا چ رہ کے شیطان دیا چالاں تو بچ کے انسان جنت چلا جائے۔ شاگردہ بڑی دہت دیتی ہے واقعاً دنیا جیسا خواہشات دا گھر، انسان جیسا خواہشات دا غلام، شیطان جیسا دشمن، تعجب ہے جنت چلا جائے۔ گزر ہوئے توڑے اور میرے آقا امام زین العابدین علیہ السلام دا فرمایا نہیں حسن غلط بیٹھا دے، حیران ہو کیا دے مولا کیویں؟ کیا اس دنیا جو خواہشات دی غلامی تو بچ کے شیطان دے پنجہ تو بچ کے جنت ونجنا تعجب نہیں؟ کتنا کمال رحم اور امید دا جملہ زین العابدین نے فرمایا حسن بصری بھول نہیں، ایسے کریم رب دے ہوندیا بندہ جہنم چلا جائے اس تے تعجب ہے۔ جنت ونجن والے تے تعجب نہیں، تعجب اس بات تے ہے ماں باپ تو 70 گنا زیادہ پیار کرن والا، تعجب ہے ایڈے کریم رب دے ہوندیاں پھر انسان جہنم چلا جائے۔ ام عقیل دے متعلق ایک روایت نقل کیتی نے، بس 1 یا 2 منٹ۔ ایک راوی یاد ہے آغا شہید ثانی نے جملے نقل کیتے مسکن الفواد، ایک راوی یاد ہے اسا ایک سفر بھٹک گیا ہے، کوئی خیمہ تلاش کر رہے ہیں، اپنے سفر دے دائیں ہاتھ سانو ایک خیمہ نظر آئے، گئے ایک ضعیفہ سڑے آوان دا مقصد پوچھے اسا دسے مسافر ہیں، رستہ بھٹک گئے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، مغرب ہو گئی، آدھیے بیٹھو، پانی شربت پیش کرن دے بعد آدھیے میرا بیٹا عقیل تھوڑا سفر تے گئے، میں پردے دار ہاں، ہونے میرا پتر آسی توڑی خدمت کرے سی۔ ارے تھوڑی دیر جدہ گزریے نا، سامنے اونٹ تے ایک شخص سوار نظر آئے، یہ عورت دروازے تے آکے حیرت تا اظہار کر دیا، دے اونٹ تا میرے بیٹے دا ہے مگر اس تے سوار عقیل تا نہیں، یہ تا کوئی اور ہے۔ جدہ سوار اترے پچھے ضعیفہ کو لو، مختصر کرا اطلاع دیتی ہے تیرا بیٹا دنیا تو ٹر گئے، تیرے بیٹے دی موت واقع ہو گئی۔ ادھیے ضعیفی دا سہارا، لیکن راوی یاد ہے میں حیران ہاں، پتر دی موت سنن دے بعد بھی ساڑے سامنے کھانا ہی پیش کیتا، 2 رکعت نماز ہی ادا کی۔ آغا شہید ثانی تحریر فرمائے دے نماز پڑھن دے بعد ساڑی طرف اشارہ کر کے آدھیے تو انہوں کچھ قرآن دیا ایسیاں آیات یاد ہیں جنہیں صبر دی بشارت ہوئے، تھوڑے جو کوئی ایسا فرد ہے جیڑا میرے سامنے چند آیات قرآنی تلاوت کرے، ایک شخص آدھے ہاں بی بی میں تیرے سامنے آیات قرآنی تلاوت کردہ۔ شہید ثانی نے لکھا ہے
سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 155 56 اور 57 دی جدا تلاوت کی تھی نے شخص نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور یہ آخر نے مالک نے فرمایا اولئک علیہم انہاں تے صلوات ہے، رحمت ہے، آخرت دا اجر ہے۔ آدھی حیران ہو کے آدھی واقعہ نے اللہ دا پیغام ہے نا؟ آکھے ہاں مالک نے قرآن ہی پیغام فرمایا، فوراً ہاتھ دعا دے بلند کر کے مالک دی بارگاہ کھڑی آدھی ہے میرا کریم اللہ اللہم انی قد فعلتو ما امرتنی بے فنجد لی ما وعدتنی بے میرا مالک ان آیات جیڑا تے حکم ہا او میں پورا کر چھوڑے میں تیری بارگاہ چ دعا پئی منگ دیاں جیڑے ترائے وعدے تے آیت نمبر 157 فرمائیں میرا مالک میں سوالی ہاں تیرے دربارے چ میں تیرا حکم پورا کیتا ہے تو اپنا وعدہ پورا کر جیسا کہ میں جملہ پہلے عرض کر گیا کربلا مرم ہے دکھیاں واسطے قبلہ تشریف فرمائے صحت اور طول عمر عطا فرمائے میں جس مجلس دا پہلے ذکر کر گیا لیا دی مجلس دی قبلہ فرما رہے ہیں اپنے جوان بھلوے نے جدا حسین دا اکبر نظر فرمایا دے اپنے بھیرا بھلوے اپنے بھیراواں دے دکھ بولوے نے جدا حسین دا عباس اپنے سجنہ دے دکھ بولوے نے جدا غریب دا جون تے حبیب نظر آوے اپنی اولاداں دے دکھ بولوے نے جدا حسین دے ہتھاں تے کٹھ ہویا اصغر دا اور قبلہ پہ فرمینے ہیں میں تو حیران او بندے سجنہ دی موت کیویں برداشت کر ویندیں جنہ کول کربلا نہیں کیویں او دکھ برداشت کر ویندیں میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں ایک مقتل دی کتاب جدہ کٹھ ہویا اصغر چائی کھڑے انہ کربلا دا غریب تے میرے آقا نے ایک واری پتر دی گردن نٹھیے تے بات آسمان دو ایک کے بیا دیں میرا مالک سوکھے نہیں ہوندے کٹھے ہوئے پتر چاوڑا لیکن حسین مطمئن اس واسطے کھڑے جو تیری ذات وے کھڑوا میرے اللہ سوکھے سوکھے نہیں ہوندے کٹھے ہوئے پتر چاونے لیکن میں حسین مطمئن اس وقت تیری ذات گواہ ہے تیری ذات ویکھن والی حسین کھڑے عالم کم از کم آئی صبح 4 روایات میری نگاہ جو گزریاں جڑیاں شیبے مسکن شہید ثانی نے اور عبداللہ شبر نے اپنی کتاب تحریر فرمائیاں جدہ فرزند پیغمبر جناب ابراہیم تو رہنا کچھ دیر ہائی قبر دی تیاری ہے بقید ایک بلند ٹیلے تے سید الانبیاء تشریف فرما ہوئے جدہ قبر تیار ہو گئی نا امیر المومنین حاضر ہو کیا دین مولا جناب ابراہیم دی قبر تیار ہے پتر نو قبر چتارو روایت دے الفاظ ان ہنجوں لوڑ پئیاں رخ پھر گیا قبر دو پوش کر کے اشارہ کر گیا دے یا علی میرے ابراہیم دعا کائنات نو صبر دا درس دے بڑا انج میرے آقا نے قبر دائی پشت کر کے ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمایا یا علی بھائی ابراہیم نو کیویں قبر چلا میرے
ابراہیم تو علی قبر جدہ ریش مبارک کی جو آنسو موتی بن کے گرے ایک شخص بات کیا دے مولا توانی یہ حالت فرمایا ایتا دل دا ورہ میں ایتا دل دی سوزش اور اتھے بھی آخری وقت جی پیغام نہیں بھلے فرمایا آنکھیں چہانج ہوئے زبان تے حرف شکایت نہ ہو میں سمجھ رہا نامکمل راسی گفتگو یہ حسین دے اکبر دا ذکر سارے آزادارہ نورار رلا کے اور اس خانوادہ نونار رلا کے میں بقیدہ رک کر کے اکسا نبی آدھا سلطان اور تیرے ابراہیم نو لہاور واسطے علی موجود ہے نو میں قربان کربلا دے غریب دی مولا نے لہا سگے ابراہیم نو قبری توڑے علی موجود ہن کدے وجہ کربلا دا غریب کہنے حوصلے دا مالک ہاں شبیر میرا قائدات بس ہمت نہیں دو جملے اللہ سے عطا فرمائے میرے استاد ملک صاحب قبلہ فرمائے انہیں سارا دن نہ روان اللہ حسین جدہ نانے دی شکل آلے بچڑے آکھے تو میرا آخری سلام سر تو لے کے پیرا تا اترائے واری پتر تو دٹھے آدھے ٹور وانج میری آنکھیں سو دشمن یاد ہے کوئی ایڈے حوصلے دا مالک پترہ نیا لاشاں چاہیاں سروندہ نہیں ڈٹھا سجن چاہے سسا روندہ نہیں ڈٹھا لیکن جدہ رات تے ریتی دربدہ ڈٹھسنا نانے دی شکل اللہ بچا ایک واری پتر دے چہرے داوے کے ودنانے دی امت داوے کے فرمایا نے واہ غربتا یا بنیا دنیا بات اکبر تیرے بعد حسین کیڑا جیمڑے بس آخری جملہ شیخ الجامع علامہ اختر عباس صاحب قبلہ فرمیندے ہیں کدی بد دعا نہ کرن والا حسین وے کے بعد نو ابن سعد خدا تیری نسل میرا کیڑا سونا اخبار وائر شہید ہے جنہیں ٹرنتے اللہ نو گواہ بڑھایا اللہم شہد میرے اللہ تو گواہ رہے میں او پتر بیٹھو رہنا جیڑا ساگی میرا نانا محمد شیخ الجامعہ فرمیندے ہیں پتر دا سر زانو تے رکھے غریب دا ہاں نہیں بھرا وقت چہرہ بلند کر کے سینے نہ لائے غریب دا ہاں نہیں بھرا فرمیندے ہیں اکبر میری طاقت مک گئی ہے میرے گلچ باہی با چہرہ بلند کر کے والا خطہ والا خطہ اپنے رخسار اکبر دے رخسارہ تیرا کیا دیا میرے نال بول میں
إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل